اچھا، اب میں کچھ شبہات کا جواب دیتا ہوں اس بحث میں۔ شبہ نمبر 1 عزیزوں، کہ اس میں یہ ہے کہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو۔ سب سے پہلا یہی آپ سنیں گے جب آپ اس آیت کا نام لیں گے نا، مخالفین یہی کہیں گے کہ دیکھو تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ نے ابو بکر عمر کو قرآن میں کیا کہا؟ آمنو کہا ہے، مومن کہا ہے، یا ایھا الذین آمنو کہا ہے۔ تم شیعوں کو عقل نہیں ہے، جب یہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے تو اللہ نے سب سے پہلے تم کو مومن کہا ہے، یا ایھا الذین آمنو کہا ہے۔ ٹھیک ہے عزیزو، سب سے پہلے یہی کہیں گے وہ۔ اچھا اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب الایمان تالیف شیخ الاسلام، بلکہ شیخ الالحاد ابن تیمیہ، چاپ مکتب الاسلامی۔ یہاں پر ابن تیمیہ فرماتے ہیں فالخطاب یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے، غیر قولہ، یہ اس طرح نہیں ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو صرف وہی ہیں، مومن تو صرف وہی ہے کہ اللہ پہ ایمان لائے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا، کبھی شک نہیں کیا ہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جاہدوا باموالہم وانفسہم، یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں جو آتا ہے یہ ہمیشہ اس طرح نہیں ہے کہ اس سے مراد وہی ہے، اس سے مراد وہی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم، اس سے مراد ہمیشہ یہ نہیں ہے۔ وَنَظَائِرِهِ، اور اس جیسے دوسرے جو آیات ہیں، فَإِنَّ الْخِطَابَ بِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کہ جو خطاب ہے يَدْخُلُ، اس میں داخل ہوتا ہے بہت دفعہ، مَنْ أَظْهَرَ الْإِيمَانِ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا فِي الْبَاطِنِ يَدْخُلُ فِيهِ فِي الظَّاهِرِ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ۔ یہ امر اجماعی ہے اہل سنت کے درمیان کہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے، بہت دفعہ، ہمیشہ نہیں، بہت دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ظاہری ایمان کے ملاحظے سے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ اس میں منافق بھی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر میں وہ اسلام کا ادعا کرتا ہے۔ یہ کتاب تفسیر القرآن العزیز لابن ابی زمنی، جلد نمبر 4، چاپ الفاروق الحدیثہ۔ یہاں پر سورہ حجرات کی شرح میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم کی شرح میں کہتے ہیں ان اناسا من المنافقین، کچھ منافق کے افراد تھے کہ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اپنی آواز بلند کرتے تھے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یریدون بذلک اذاہ والاستخفاف بہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کرتے تھے اور ان کی استخفاف کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بخاری نے بتا دیا کہ یہ منافق کون تھے۔ فنسبهم الى ما اعطوا من الايمان في الظاهر، تو ان کو جب یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، وہ ایمان ظاہری کے لحاظ سے، باطن میں منافق تھے، کافر تھے، ظاہر میں مسلمان، اس لحاظ سے وہ ان کو کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ کتاب ہے تفسیر بیضاوی، جلد نمبر 1، چاپ بیروت۔ یہاں پر ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، بلی ان الذین آمنوا بألسنتهم يريدون به المتدینین بدین محمد المخلصین منهم والمنافقین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا سے مراد یہاں پر جو لوگ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ مخلص ہوں چاہے وہ منافق ہوں، دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ قیل المنافقین، بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، صرف منافقین ہے، اس سے مراد صرف منافقین ہے۔ ملاحظہ فرمائی تفسیر کشاف، زمخشری صاحب کی تفسیر کشاف، جلد نمبر 1، چاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پر سورہ بقرہ کی تفسیر میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین ان الذین آمنوا بألسنتهم من غیر مواطات القلوب وهم المنافقون، جو لوگ صرف اپنے ان الذین آمنوا سے یہاں اس آیت میں مراد کون ہے؟ جو لوگ صرف انہوں نے زبان پہ ایمان لایا ہے اور دل میں ان پہ کوئی ایمان ہی نہیں ہے، دل میں تو وہ مخالف ہیں، اور یہ اس سے مراد کون ہے؟ یہ منافقین ہیں اس سے مراد۔ اس طرح کے آیات قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، میں اس سے مزید اس بحث کو کو آگے نہیں کرتا، لیکن اس طرح کے آیات قرآن مجید میں بہت ہیں۔ اس سے ایک اور جواب بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اس سے ہم کہتے ہیں اس سے مخاطب یہ بھی ہے کہ مخاطب مسلمان ہیں، جو صحیح مومن ہیں وہ ہیں، مخاطب وہ ہیں، لیکن شأن نزول ابو بکر عمر ہے، مخاطب ابو بکر عمر نہیں ہے۔
ابو بکر عمر نے یہ جرم ان سے جب صادر ہوا ہے تو مسلمانوں کو باخبر کیا کہ ایمان والو تم اپنی آواز بلند نہ کرنا ان جیسے، کہ اگر تم نے ان جیسے آواز بلند کیا تو تمہاری بھی آواز جو ہے عمل حبط ہو جائے گا. یہ بھی محتمل ہے. اچھا یہاں پر عزیزوں یہ ان کا جو ہے وہ آپ ایک اور فرار ان کا یہ ہے جماعت مخالفین کے، یہ آیات جو ہیں اس کا شان نزول کس کے شان میں ہے؟ ثابت ابن قیس کے شان میں ہے. ثابت ابن قیس ابن شماس ایک انصاری تھا، وہ کہتے ہیں اس کی شان نزول ہے. یہ ان کا نہایت فراڈ ہے، نہایت جھوٹ ہے. شان نزول ابو بکر عمر، سبب نزول ابو بکر عمر ہے، وہ ثابت ابن قیس نہیں ہے. ثابت ابن قیس ایک ایسا شخص تھا جس کا کان بہرا تھا، اس کے کان میں کیا تھا، کچھ سنائی اچھا نہیں دیتا تھا، اور اس کا آواز بھی کیا تھا، آواز بھی بہت موٹی آواز تھی، اس کی موٹی آواز تھی. تو اس لیے وہ جب بھی بات کرتا تھا اس کی آواز اونچی ہوتی تھی. جب یہ آیت نازل ہو گئی، یہ نہیں کہ آیت اس کے شان میں نازل ہوئی ہے، نہیں، آیت جب نازل ہو گئی وہ بڑا ناراض ہو گیا، وہ گھر میں بیٹھ گیا، بڑا پریشان ہو گیا. تو میری تو آواز اونچی ہے، میں نے ہمیشہ جب بھی بات کی میرے آواز جو ہے کیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر گئی ہے، تو میں تو جہنمی بن گیا ہوں. تو اس کے متعلق جماعت مخالفین نے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو جہنمی نہیں ہے، تو جہنمی نہیں ہے. آیت کا شان نزول وہ نہیں ہے، آیت نازل ہوا ہے تو وہ ڈر گیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ شان نزول ابو بکر عمر ہیں، لیکن آپ ان کے مولوی آپ کو یہی فراڈ کریں گے کہ نہیں، اس کی شان نزول کون ہے؟ ثابت ابن قیس ہے. ملاحظہ فرمائیے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 1 چھاپ رسالہ، ثابت ابن قیس صفحہ نمبر 309 میں اس کے زندگی نامہ میں وکانہ جہیر الصوت، اس کا آواز یہ ایسی تھی کہ وہ آواز اس کی جہوری تھی، جہری آواز تھی اس کی، جہر. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا آواز موٹے ہوتے ہیں، بعض بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، آواز ان کی ہوتی ہے کہ بہت بہت مضبوط آواز ہوتی ہے، آواز میں بڑا پاور ہوتا ہے، وہ آرام سے بھی بات کریں تو بڑا شور مچ جاتا ہے. اچھا، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جلد نمبر 3، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 444، حدیث نمبر 5103، صحیح علی شرط الشیخین. ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں کہا علی شرط البخاری و مسلم، حدیث صحیح ہے. اس کے متعلق یہ روایت ہے کہ وَأَنَا جَهِيرُ الصَّوْتِ، بلی ثابت ابن قیس سے روایت ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک ہو چکا ہوں، میں گناہ کار ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہمیں کوئی تعریف نہ کرے، ہم اپنے حمد کو، اپنی خود ستائی کو نہ پسند نہ کریں، اور بہت ساری باتوں کو اس نے ذکر کیا. اور اس میں یہ کہا کہ ان نرفع اصواتنا فوق صوتک، اللہ نے ہمیں منع کیا کہ ہم اپنی آواز آپ کی آواز پہ اوپر نہ کریں، اونچی نہ کریں. وَأَنَا جَهِيرُ الصَّوْتِ، اور میں کیا کروں، میں خود آواز، اللہ نے مجھے ایسا خلق کیا، میری آواز ہی اونچی ہے. بھلے پھر اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا ثابت الا ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ، اللہ نے اس سے کہا کہ آپ کی شہادت نصیب ہوگی، اور وہ بعد میں وہ جنگ میں مرا بھی ہے. اچھا، یہ کتاب ہے مسلم کی کتاب، چھاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائی یہاں پر یہ روایت صفحہ نمبر 78 میں، یہ بخاری میں بھی ہے. انس بن مالک سے روایت ہے لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہو گئی، نہ کہ یہ شان نزول ہے اس کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، جب یہ آیت نازل ہو گئی آخر تک، جلس ثابت بن قیس فی بیتہ، ثابت بن قیس اپنے گھر میں بیٹھا رہا. وقال، اور اس نے کہا انا من اہل النار، میں اہل جہنم میں سے ہوں. واحتبس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے پوچھا کہ ثابت کہاں ہے، وہ مریض ہے، بیمار ہے؟ سعد نے کہا نہیں، وہ میرا تو وہ پڑوسی ہے، وہ بیمار تو نہیں ہے. تو سعد گیا اس کے پاس اور اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پوچھ رہے تھے. تو ثابت نے کہا انزلت هذه الآیہ، یہ آیت نازل ہو گئی ہے کہ اپنی آواز بلند نہ کرو، اور تم جانتے ہو انی من ارفعکم صوتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فانا من اہل النار، اور تم جانتے ہو کہ میری آواز ہمیشہ اوپر ہو جاتی ہے، کیونکہ میری آواز، اس کی آواز کیا تھا، اس کی آواز خود موٹی آواز تھی، جو قوی آواز ہوتی ہے نا.
اس طرح تو میں اہل نار میں سے ہوں. تو سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل ہوا من اہل الجنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں وہ اہل جنت میں سے. اچھا ہمارے نزدیک وہ اہل جنت میں سے ہونا اس کا ثابت نہیں ہے، بلکہ ظاہراً وہ اعداء اہل بیت علیہ السلام میں سے بھی تھا. بہرحال یہ اس کا شان نزول یہ نہیں ہے. یہ ایک سادہ آدمی تھا، یہ ڈر گیا کہ بھئی میری بھی آواز تو اونچی ہو جاتی تھی. وہ بے احترامی کی وجہ سے آواز، بدتمیزی کی وجہ سے آواز بلند نہیں کرتا تھا، اس کی آواز تھی ہی موٹی، اس وجہ سے وہ ڈر گیا تھا، اور شان نزول بھی اس کے متعلق نہیں ہے. بہرحال بہت مہربانی آپ سب کا، خدا آپ سب کو عزت دے. اب میں آپ کے کالز کا جواب دیتا ہوں. ہاں، اور آپریٹر حضرات جو ہیں ہمیں بتائیں کہ ہم کس کال کو پہلے لے لیں. اب بات یہ ہے عزیزو کہ میں گفتگو کو سمیٹ لوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعریف کی ہے، مدح کیا ہے. اس سے بلند مدح ہو ہی نہیں سکتا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ نبی اللہ کی ولایت، نبی کی ولایت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت برابر ہے. ٹھیک ہے نا؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی طاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی طاعت برابر ہے. اور بعض افراد کو اللہ نے قرآن میں مذمت کیا، مذمت کی ان کے حبط عمل جو ان کی کفر کی دلیل ہے. ٹھیک ہے بھائی، اور جو سوء ادب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خود کفر کی دلیل ہے، اللہ نے واضح کیا، اللہ نے واضح کیا. پھر ان کو بدترین الفاظ میں اتنا مذمت کہ ہر جانور سے بھی زیادہ ذلیل. ان نے فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. آپ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میں کس الفاظ میں بیان کروں؟ مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ، میں کس الفاظ میں بیان کروں؟ اگر یہ آیت ابو بکر عمر کی شان میں نازل نہیں ہے تو مجھے سمجھاؤ کہ کس طرح نازل نہیں ہے، جب روایت صحیح ہے بخاری میں ہے، سنن نسائی میں اسی سند کے ساتھ موجود ہے کہ ابو بکر عمر کی شان میں نازل ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ ایک طرح سے. دوسری طرح سے عزیزو، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اور آپ نے یہ قرآن موضوع تھا اور وہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہر جانور سے بدتر. جب عزیزو قرآن کی روح سے، بخاری مسلم کی روح سے، آپ کے جو دو بڑے ابو بکر عمر ہیں ان کا مرتبہ یہ ہے، حبط عمل ان کے شان میں ثابت، کفر ان کے شان میں ثابت، حد کے حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شان میں ثابت، شر الدواب ہونا ان کے شان میں ثابت. تو بھائی تمہارے مذہب میں اب بچا کیا؟ مجھے بتاؤ.